یہ جو شہاب صاحب ہیں پیدل حج کو جا رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام نے اس بات کی کہیں پر بھی ترغیب نہیں دی ہے یا شوق نہیں دلایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں، مشقت میں ڈالیں، تکلیف میں ڈال کے عبادت کریں۔ تو اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ خود کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے، مشقت میں ڈال کے آپ کوئی عبادت انجام دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو بہت آسانی رکھی ہے۔ دیکھیں، اقرار شہادتین کے بعد اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز، اور نماز میں کتنی آسانی رکھی گئی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ جائے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے، مٹی وغیرہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یعنی بہت ساری آسانیاں، کہیں پہ بھی مشقت نہیں ہے، کوئی بھی عبادت ہو کہیں بھی یہ مقصود نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے۔ تو ایسی اور بھی بہت ساری روایات ہیں کہ جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو اذیت میں ڈال رہے ہیں اور اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، یعنی عبادت کے ایسے طریقے کو اپنا رہے ہیں جو اذیت ناک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ یہ رہنمائی کی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام بالکل ہی نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے شہاب صاحب کو مینشن کر کے خاص ان کا نام لے کے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا معاملہ ہے، تو دیکھیں یہاں پر دو باتیں پوچھی جا رہی ہیں، بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی نیت کیا ہے، کیا یہ شہرت چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ان کا حج ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، جہاں تک حج ہونے کی بات ہے تو اگر یہ پیدل ہی جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو حج ہو جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا حج نہیں ہوگا، بلکہ اس طریقے پر حج کرنے کو جو لوگ حرام قرار دے رہے ہیں یا بدعت قرار دے رہے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ دیکھیں، یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ آج سواریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور خواہ مخواہ ایک سال پیدل چل کے اور اتنا وقت بھی اس میں جائے گا اور اتنے پیسے جائیں گے اور اتنی پریشانیاں ہوں گی، تو اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو وہ استعمال کر کے اگر آدمی پہنچ جاتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی یہ راستہ اختیار کرتا ہے جو کہ تکلیف دہ ہے، بہت لمبا راستہ ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی وجہ سے اس کا حج ہی نہیں ہو گیا، حج اس کا باطل ہو گیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور سے ایسا آدمی جو کہ نوجوان ہے، چل سکتا ہے، جا سکتا ہے، یعنی اس کو تکلیف تو ہوگی لیکن وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، چل سکتا ہے، وہ سفر طے کر سکتا ہے، تو ہم اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہیں گے۔ ہاں، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی سواری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کرے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے۔ اصل چیز ہے عبادت انجام دینا، یہ اصل بات ہے۔ یہ اصل بات نہیں ہے کہ کس راستے سے جا رہا ہے، سواری سے جا رہا ہے کہ پیدل جا رہا ہے، یہ اصل بات نہیں ہے۔ یہ تو جو ہم کہتے ہیں نا سواری بہتر ہے، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس کا وقت بچ جاتا ہے، اس کا پیسہ بھی بچ جائے گا، بہت ساری مصیبتوں اور خطرات سے بھی وہ محفوظ رہے گا۔ ورنہ اصل چیز عبادت ہے، تو جس طریقے سے بھی عبادت کو آدمی انجام دے سکتا ہے، جو راستہ اس کے لیے آسان ثابت ہو سکتا ہے، اسی راستے کو اپنانا چاہیے، یہی عقل مندی ہے۔ تو راستے کو اصل مقصود نہیں بنانا چاہیے، اصل مقصود منزل ہے، یعنی منزل پہ پہنچ کے عبادت انجام دینی ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے اور اس پہ کتنا ثواب ملنے والا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم اس چیز کو کیسے کریں، کسی عبادت کے طریقے کے پیچھے پڑ جائیں یا کسی خاص وقت کو لے کر بیٹھ جائیں اور یہ بات نظر سے اوجھل ہو جائے کہ ہمارا مقصد ثواب حاصل کرنا ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ عبادتوں کے پیچھے ثواب پر دھیان دے، کہ عبادت کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور اس کے پیچھے جو ثواب ملنے والا ہے وہ ہم کو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے، اور کیا کرنے سے کتنا ثواب بڑھ سکتا ہے، کتنا گھٹ سکتا ہے، اس پر توجہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اس کے طریقوں پر آدمی زیادہ دھیان دے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، یہاں پہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حج نہیں ہوگا، البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو جو ہے اس تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر کے اگر انہوں نے حج کیا تو ان کا حج ادا نہیں ہوگا، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی 1400 سالہ دور میں کسی ایک بھی عالم نے اس طریقے کو باطل کہا ہے، غلط کہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس طریقے سے حج ادا نہیں ہوگا۔ اور ہر زمانے میں، ہر دور میں آپ دیکھیں گے تو حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے سامنے دو طریقے ہوتے تھے، کچھ لوگ سواری کر کے آتے تھے اور کچھ لوگ پیدل آتے تھے۔
تو ہر دور میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل رہی ہے، اور بعض علماء نے، اب اندر جا کے فقہی کتابوں میں پڑھیں گے تو بعض علماء نے تو بعض علماء کے حق میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ پیدل آتا ہے تو افضل ہے. ہم اس کی تائید نہیں کرتے، لیکن یہاں تک لوگوں نے بات کی ہے. لیکن کسی نے غلط نہیں کہا، مطلب کسی نے اس کو حرام نہیں کہا، کسی نے بدعت نہیں کہا کہ اگر کوئی پیدل حج کرنے جاتا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا. مجھے اپنے مطالعے کی حد تک، میں نے کافی سرچ کیا ہے، کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، کیا فتویٰ دیا ہے، لیکن کسی بھی کتاب میں کسی بھی عالم کا کوئی ایک بھی قول ہم کو نہیں ملا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. یعنی غلط مطلب حرام کے معنی میں، کہ حرام ہو یا بدعت ہو. یہ جو لوگ اس کو بدعت یا حرام ڈائریکٹ کہتے ہیں، وہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کو پڑھ کے اور احادیث کو پیش کر کے ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ حرام و ناجائز ہے. حالانکہ وہ حدیثیں ہمارے اسلاف بھی پڑھتے رہے، صحابہ تابعین بھی پڑھتے رہے، ہمارے علماء کے سامنے بھی وہ حدیثیں رہی ہیں، لیکن انہی احادیث کو پڑھ کر ہمارے کسی بھی عالم نے اس طریقے کو غلط نہیں کہا ہے، ناجائز اور حرام نہیں کہا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ ایسا آدمی نہ کرے، لیکن یہ کہ ایسا کوئی کرے گا تو حرام ہو گیا یا بدعت ہے یا اس کا حج ادا نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور بھائی صاحب نے خاص طور سے جو نیت کی بات کی نا، کہ ان کی نیت کیا ہے، مشہور ہونے کی یا کیا وہ چاہتے ہیں، تو بھائی نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کسی کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے. کوئی آدمی کوئی کام کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے ان کی سمجھ میں یہ آیا ہو کہ ایسا کرنا بہتر ہوگا، یا ان کو لگا ہو کہ چلو پیدل ہی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں پوری دنیا گھومتے ہوئے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، یا اللہ عالم کیا ان کے ذہن میں ہے، وہ کیا چاہتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم یہ تو الزام نہیں لگا سکتے اپنی طرف سے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں. اور بائی ڈیفالٹ ہر مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ کہ آدمی کے سامنے قرائن بہت زیادہ واضح ہوں، کلیئر ہوں، اور بہت کوئی اہم مسئلہ ہو، فیصلہ دینا بہت ضروری ہو تو الگ بات ہے. ورنہ ہمیں عام طور سے بائی ڈیفالٹ یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں. ہم کو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ جو اخلاص کا معاملہ ہے، دیکھیے یہ بھی بہت عجیب ہے. میں بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ اخلاص کبھی کبھی اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ دیتا ہے کہ اس کی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اخلاص کی وجہ سے. یعنی وہی کام بہت سارے لوگ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اخلاص، وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ایک صحیح بخاری کی مثال ہے کہ ایک عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، پچھلے بھی اور اگلے بھی. حالانکہ وہ عورت کون تھی؟ وہ عورت جو ہے زناکار تھی، فاحشہ عورت. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل سے، ایک عمل سے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کیے اور اگلے گناہ بھی معاف کر دیے. تو یہ اس کا اخلاص ہے، اس کے دل کا جو جذبہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور اس اعتبار سے اس کو ثواب ملا. تو کس کا کیا اخلاص ہے، کس کی کیا نیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم کو حکم نہیں لگانا چاہیے. خلاصہ کلام یہ، یعنی شارٹ اگر میں کہوں تو یہ شہاب صاحب کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے، یہ تو ہم نہیں بول سکتے. البتہ اتنا بول سکتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، ان کو سواری اختیار کرنی چاہیے. اور جو اخلاص کی بات ہے تو یہاں تو ہم بالکل بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہرت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو یہ چند وضاحتیں تھی آپ کے سوال کے جواب میں. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے واضح ہوگی.